أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج ہم نے موضوع سخن بنایا انصار امام حسین علیہ السلام، امام عالی مقام کے وہ انصار کہ جنہوں نے اس ہستی، اس ذبح عظیم، اس شہید انسانیت، اس حسین و منی و انا من الحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی تشریح کرنے والی وہ ہستی کہ جس نے پروردگار کی نصرت فرمائی، کہ جس نے اللہ کی توحید کی نصرت فرمائی، کہ جس نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اس کو بچا لیا، اس کی بقا کا ضامن بن گیا، وہ شہید انسانیت. اندازہ لگائیے کہ اس ہستی کی مدد کرنے والے جو انصار امام حسین علیہ السلام کہلائے تاریخ کی زبان میں، ان کا کیا مقام ہوگا. معزز ناظرین، جب ہم زیارات پڑھتے ہیں، اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں زیارت عاشورہ میں، جس طرح ہم جب سلام بھیجتے ہیں تو ہم ان ارواح پر حلت بفنائک السلام علی ارواح اللاتی حلت بفنائک، ان روحوں پہ کہ جو آپ کی معاونت کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیا. اور یہ وہ فنا ہے کہ جو حتمی، ہمیشہ رہنے والی بقا کی ضامن ہے. اکثر لوگ یہ بحث کرتے ہیں جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی مثال دی جائے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، زندگیوں سے سیکھنے کی بات کی جائے، تو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ تو معصومین ہیں. جس طرح سرنامہ کلام میں سورہ الحمد، سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں مسلمان یہ دعا کرتا ہے تعریف کے بعد کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، تمام حمد تیرے لیے ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو ان کو بھی پرووائڈ کرتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے جو تجھے مانتے ہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں مانتے. اور مولائے کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ پروردگار کیسے تمہارے گناہوں کے باوجود دیکھو تمہیں رزق دیتا ہے کہ جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. وہ اتنا رحمان الرحیم ہے. جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے کی طرف ہماری ہدایت کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، جن پہ اپنا کرم کیا، نہ کہ ان کا رستہ جن پہ تو نے اپنا غضب کیا. جب بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو انسان جو صاحب دلیل و حجت رہا ہے ہمیشہ سے، اس کی عقل ہی اس کو سرکش بناتی ہے، اس کی عقل ہی اس کو حیل و حجت پہ، بہانے بنانے پر مجبور کرتی ہے. انسان ہمیشہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے وہ تو معصومین ہیں، وہ تو طیب و طاہر ہیں، وہ ہیں کہ جو اہل قصاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہر رجس کو، ہر
طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کے گناہ کو، ہر طرح کی امپیورٹی کو ان سے جدا کر دے گا، اور کہا کہ وہ طیب و طاہر ہیں، بے شک وہ چنے ہوئے ہیں، وہ عالین ہیں، وہ صادقین ہیں، وہ ہیں کہ جن کے ساتھ باطل، جھوٹ، شک کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ حق پر پوری طرح سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو انسانی شبیہ میں اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا، مظہر خدا بے شک۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ انصار حسین علیہ السلام، جب ہم کربلا کو اپنی درسگاہ بناتے ہیں، اور بے شک سب سے عظیم درسگاہ ہے کربلا، انصار امام حسین علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کس طرح ہم جب زیارت عاشورہ میں ان روحوں پر بھی سلام کرتے ہیں جنہوں نے فنا حاصل کر کے، موت کو گلے لگا کر، شہادت کا جام نوش کر کے جاودانی زندگی حاصل کی۔ اور جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی کہ ہم نے اپنی روح کو مضبوط کرنے، اس کو قوی بنانے، اور پروردگار نے جو اپنی روح پھونکی ہے، نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، اے فرشتوں سجدے میں گر جاؤ، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، ثابت ہوا کہ روح پروردگار کی ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے پہلے بھی ناظرین آپ کے ساتھ مولا کے اس بیش بہا قول کو بار بار شیئر کیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مولا نے کہا کہ اس جسم کی افزائش، اس کی آسائش پر اتنی توجہ نہ دو کہ یہ مٹی میں مل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، بلکہ اس روح کی افزائش پہ توجہ دو کہ جو ہمیشہ رہنے والا۔ تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو عشق حقیقی کا راستہ ہے، ہمیں وہ چننا ہے۔ اور جب ہم ان ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی انصار امام حسین علیہ السلام، یا وہ اولیاء اللہ جو کہ معصوم کے درجے پر تو نہیں تھے، لیکن حق کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے، وہ ایک چوائس، وہ ایک انتخاب، وہ ایک ایسا فیصلہ کہ جو انسان کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آئے، جو انسان کو فنا، خسارے، بربادی کے راستے سے بقا، نفع ہی نفع، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ جاری رہنے والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس انتخاب، اس فیصلے، اس سوچ اور اس کمٹمنٹ کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو ان ہستیوں کو اس درجے پر لے جاتی ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام پہ سلام بھیجا جاتا ہے، آپ کے اصحاب پہ، آپ کے انصار پہ، آپ کی مدد کرنے والوں پہ سلام بھیجا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعریف، اپنی توصیف قرآن حکیم تک میں تا قیامت ثبت کروا لی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور تم میں سے ایک قوم ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں معزز ناظرین کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی دنیا، اپنی آخرت سنوار لی، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو تباہی سے، بربادی سے بچا لیا۔ جس طرح سے قول امام معصوم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، لیکن جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ان ہستیوں کی زندگیاں اور ان کی شہادت، ان کی موت، جب ہم زیارت عاشورہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگیوں کی طرح ہماری زندگیاں ہوں، ان کی موت کی طرح ہماری موت ہو، تو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے جو مثال ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، وہ انصار امام حسین علیہ السلام کی مثالیں ہیں۔ دیکھیے جو اولیاء اللہ ہیں، جن کے مزار بر صغیر میں جگہ جگہ موجود ہیں، جن کی شاعری، صوفیانہ کلام ہمارے سامنے ہے، جن کی قبروں پہ ابھی بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس ہوتی ہے، جن کے مزار روشن ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو عالین، معصومین اور ان صالحین
کی حیثیت سے دنیا میں نہیں لائے گئے جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، انسانی شبیہ ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام، لیکن ان کے دلوں میں وہ عشق حقیقی، توحید کا وہ شعور قلب میں اس طرح روشن ہوا کہ ان کی اس روشنی سے کئی دیے جلے. کئی ایسے صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے گاؤں کے گاؤں، محلوں کے محلے، شہروں کے شہر ہندو سے یا کسی اور مذہب سے مسلمان کر دیے، حالانکہ وہ ان علاقوں کی زبان نہیں جانتے تھے، ان کے کلچر سے ناواقف تھے، ثقافت نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں عشق الہی کا جذبہ موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم میں سے وہ حصہ عطا کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اس لیے ہمارے لیے فرض ہے ہم دعا کریں رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. اور مقصد یہ ہے عزیزان گرامی اس بحث کا، اس تقریر کا، اس دعوت غور و فکر کا، کہ ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا کی زندگی تو ہم نے جتنی بھی اس زندگی میں جد و جہد کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، اور بے شک انسان کو دنیا کی بھی وہ خواہش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مل جاتا ہے. پروردگار نے خود کہا قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کیا ہے ما سوا اس کے جس کی وہ کوشش کرے. تو جس نے جس مقصد کو پانے کے لیے کوشش کی بے شک وہ اس کو مل گیا. لیکن اب ہم نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے، ہم نے چوز یہ کرنا ہے، ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے، ہم نے انتخاب یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اور اس طرح سے چلنا ہے کہ نہ صرف ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں بلکہ کسی نہ کسی اور دل میں توحید کے شعور کا نور پیدا کر سکیں. ایک انسان کو بچانے کا مطلب پوری انسانیت کو بچانا ہے. علم صدقہ جاریہ. آپ یہ علم کیسے پھیلا سکیں گے کہ جب تک خود آپ ایک عالم بے عمل کے درجے سے اوپر نہیں اٹھتے. تو ہمارے لیے فرض ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بدقسمت ہے وہ شخص کے جس کا اگلے آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، یعنی کہ کانسٹنٹ سیلف امپروومنٹ کی ہمیں تلقین کی گئی. صرف نمازیں پڑھنے کے لیے، صرف روزے رکھنے کے لیے، صرف عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا. بے شک کہا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن عبادت کی مختلف اقسام ہیں، اور جو عبادت کی جائے نماز، روزہ، حج، اس کی بھی روح کو سمجھ کر کی جائے. جس طرح ہم نے پہلی نشستوں میں بھی بات کی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں بیان فرمایا کہ نماز تم پر اس لیے فرض کی گئی کہ تکبر کی گندگی کو، غلاظت کو تمہارے دل سے نکال دے. اب اپنے کردار کی طرف نظر کیجیے. اگر یہ نماز غرور میں مبتلا کر دے اور انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا یا وہ لوگ جو اس سے کم عبادت کرتے ہیں وہ کہیں طرح کمتر ہے، تو غرور اور تکبر کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. جو کفر کی 3 بنیادیں جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی، تکبر، حسد، لالچ، ان میں سے ایک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں بار بار اپنی عبادتوں کا بھی تجزیہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ عبادات ہم صحیح روح کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ روبیا. اور کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور خدا کے بندوں سے پیار ہی صوفیاء کرام، اولیاء کرام جنہوں نے اسلام پھیلایا، جن کے کردار سے، جن کی محبت بھری روش سے، وہ ہدایت، وہ حکمت اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ کا عشق ان کے دل میں پوری طرح سے جگہ بنا گیا، اور پھر اس عشق کے نور کی روشنی سے کئی دوسرے لوگوں کے دل کے چراغ انہوں نے جلائے. تو ہم نے خود کو اس مقام پر پہنچانا ہے معزز ناظرین کہ جہاں ہم نہ صرف اپنی دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر سکیں بلکہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کہیں ایک اور انسان، اگر زیادہ نہیں، کیونکہ ہم نے تھوڑا کر کے، کوشش کر کے، صحیح کر کے اس رستے پر
آگے سے آگے بڑھنا، ایک اور انسان، کوئی ایک اور مسلمان، کوئی ایک اور غیر مسلم جو ہماری بات سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل علم سے اس طرح انسپائر ہو، اس طرح متاثر ہو، اس کے دل میں ہماری کوئی بات اتر جائے کہ یہ ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ذکر کو بلند کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور وہ قربانیاں جو اہل بیت علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، فرمایا میں نے اتنا صبر کیا کہ صبر بھی مجھ پر دنگ ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہا اتنی مصیبتیں پڑی، اتنے مصائب مجھ پر ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہرے جود و سخا جنازے پہ تیر پڑے، اور پھر امام حسین علیہ السلام، وہ ذبح عظیم، وہ عظیم مصیبت کہ خود پیر فلک بھی کلیجہ تھام کر رہ گیا، ایسی قربانی دی۔ کس لیے عزیزان کرام؟ اس دین کی بقا کے لیے، لا الہ الا اللہ کی روح کو سمجھنے کے لیے، ورنہ زبانی کلمہ گو تو یزیدی لشکر میں بھی تھے، روزے رکھنے والے، پیدل حج کرنے والے، قرآن کے حافظ اس یزیدی لشکر میں بھی تھے، لیکن ان کے پاس معرفت نہیں تھی۔ ہم نے عبادت کرنی ہے معرفت کے ساتھ، اور علم حاصل کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح سے کہا گیا کہ عالم کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون سے زیادہ معتبر، اور جب کوئی علم کی جستجو میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کی معاونت کرتے ہیں۔ یہ حدیث رسول ہے، کہا کہ گود سے، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پہلے تو ہم نے اپنے عمل میں شامل کرنا ہے، سیلف امپروومنٹ، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر، اور پھر اپنے کردار کو، اپنے الفاظ کو، اپنی سوچ کو ایسا بنائیں کہ دوسرے انسان اس علم سے فائدہ اٹھا سکے، اور کسی اور کے دل میں توحید کی شمع روشن ہو جائے، کسی اور کا کلمہ صرف زبانی کلمہ نہ رہے بلکہ اس میں وہ روح عبادت شامل ہو جائے۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن نظر میں روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم غیب رکھتے تھے، پروردگار کے محبوب نبی، آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذبح عظیم، امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، شہید انسانیت کی گواہی ہی توحید الہی کو بقا بخشے گی، لا الہ الا اللہ کو دوام اور زندگی امام حسین علیہ السلام کے خون سے ہی نصیب ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کے موضوع کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو حجت بہانہ بناتے ہیں کہ چونکہ وہ عالین ہیں، چونکہ وہ معصومین ہیں، چونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، چونکہ وہ خدا کے چنے ہوئے بزرگ ہیں، خدا کے نور کی انسانی شبیہ ہیں، تو ہم کیوں کر ان کی کاوشوں کی خاک تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے سامنے وہ صوفیاء کرام، وہ اولیاء اللہ، اور سب سے پہلے درسگاہ کربلا کے وہ شاگرد جو خود معلم بن گئے، وہ انصار حسین علیہ السلام، ان کی زندگیاں کس طرح سے انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کو اپنا واحد الہ ثابت کر دیا،
اپنی شہادت، اپنی قربانی کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی بنیاد مضبوط کرنے میں اپنا خون دیا، اور پھر تا قیامت درود و سلام کے مستحق بن گئے، تا قیامت رحمت اور نعمت الہی کے مستحق بن گئے، تا قیامت اس عظیم منصب پر فائز ہو گئے کہ جہاں امام حسین علی مقام علیہ السلام پر درود بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام پہ وہ پروردگار خود درود بھیجتا ہے۔ اور یہ ہستیاں کیا مقام ہے ان کا کہ وہ ایک لمحے کا انتخاب، وہ ایک لمحے کا فیصلہ کہ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ جاننے والی بات یہ ہے کہ یہ اختیار ہم سب کے پاس ہے، ہر ذی روح کو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کرۂ ارض پر بھیجا ہے۔ عالم ارواح میں وہ وعدہ لیا گیا الست بربکم، کہو تمہارا رب کون؟ اور ہر انسان کو، خاص طور پہ ہر مسلمان کو جو زبان سے کلمہ پڑھ چکا، اس کو وہ پہلی شرط تو پوری ہو گئی، اس کو وہ اپرچونٹی تو مل گئی، وہ موقع تو مل گیا کہ اب وہ اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو، اس کے شعور کو اپنے قلب میں اتارنے کی کوشش تو کرے۔ اور پروردگار کہتا ہے کہ نیکی میں، نیک کام میں اپنے مومن بھائی کی مدد کرو اور برائی میں مدد نہ کرو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے، شمع سے شمع جلانا اور ظلمتوں کو، جہالت کو، لا علمی کو، ظلم کو دور کرنا۔ تو ہمیشہ ہمیں بہت بہت واضح رہنا ہے، بہت کلیئر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا، ہدایت کر دی تمہاری سیدھے رستے کی۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ شکر گزار بنو یا کفران نعمت کرنے والے بنو۔ آج کی نشست میں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ آنے والی نشستوں میں بھی کچھ ذکر امام حسین علیہ السلام کے ان انصار کا کروں، اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں ان شہیدان کربلا کی سوانح حیات بیان کی گئی ہے، ان سے منسوب وہ واقعات جو ان کی انفرادی زندگیوں اور پھر وہ اجتماعی عظیم عبادت ذبح عظیم جس میں انہوں نے اپنے خون کا حصہ ڈالا، اور تا قیامت اس خاک شفا میں کہ جو خون امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے خاک شفا ہے، وہ کربلائے معلیٰ جو امام حسین علیہ السلام کے مبارک خون سار اللہ کی وجہ سے عرش معلیٰ ہے، اس خاک پہ عزیزان گرامی ان عظیم ہستیوں کا لہو بھی شامل ہو کے تا قیامت اور اس کے بعد بھی تا ابد جاودانی حیات پا گیا۔ ہر جتنے بھی شہیدان کربلا ہیں، جتنے بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، جتنے بھی انصار امام حسین علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک کی زندگی کے واقعات اس قدر روح پرور ہیں، اس قدر سبق آموز ہیں، اس قدر عشق آموز ہیں کہ ان کا مطالعہ کر کے انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں، ایک انسان کس طرح فرشتوں سے افضل مقام حاصل کر سکتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا وہ قول کہ آپ نے کہا انسان میں خواہش اور عقل دونوں ہیں، جانوروں میں صرف خواہش ہے، فرشتوں میں صرف عقل ہے۔ اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پر حاوی آ جائے، یہ وہ عقل سلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر سر تسلیم خم کر چکی۔ مولا کہتے ہیں عقل اگر خواہش پر حاوی آ جائے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ جو لشکری حسینی، انصار حسینی، اصحاب حسینی کے کردار میں، ان کی قربانی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور کہا کہ اگر خواہش انسان کی
اس کی عقل پر حاوی ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جس طرح لشکر یزید، جن کی موٹیویشن، جن کا مقصد دنیا کی دولت، طاقت، یا جو خوف کے ہاتھوں اس کام میں شریک ہوئے اور قیامت تک ملعون ہوئے، اپنی جان سے محبت، اس دنیا کی فانی زندگی سے محبت، یا کوئی اور خواہش، دنیاوی خواہش، تو ہمارے سامنے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمارے سامنے کربلا کے اس میدان میں شکر کرنے والے بھی واضح ہو جاتے ہیں اور کفر کرنے والے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ ہم ذکر کریں گے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، بعض لوگوں نے تاریخ میں حبیب ابن مظاہر کے نام سے چونکہ مشہور ہیں، آپ کے والد کا نام مظاہر ہے جیسے کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے، کچھ تاریخ دانوں نے مظہر بھی لکھا ہے۔ علامہ ما مقامی نے اس اختلاف کو رسم الخط کی ایک غلطی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اسی طرح مظہر کو مظاہر پڑھا جاتا ہے جس طرح اسحاق اور اسماعیل لفظ کے اوپر ایک کھڑی زبر ہوتی۔ چونکہ کوفہ میں مختلف عرب قبائل رہتے تھے، کوفہ کی جو آبادی تھی اس میں بہت سے عرب قبیلے تھے، مختلف قبیلے تھے، اور یہاں کی زبان جو تھی وہ خالص عربی شمار کی جاتی تھی۔ تو حبیب ابن مظاہر بھی ظاہر ہے کہ اس قبائلی زبان کی جو حفاظت ہے اس کے حامی ہوں گے۔ علامہ ما مقامی نے لکھا ہے کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے حبیب کو علم کی تعلیم دی تھی، علم منایا و بلایا کی تعلیم دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد امیر المومنین علیہ السلام میں صاحب علم و عمل تھے، اسی لیے انہیں رشید حجری اور میثم تمار جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ہمسر مانا گیا ہے۔ اور علامہ ما مقامی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کی جو شخصیت ہے وہ بیان اور تعارف سے بلند تر ہے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں، اس قدر بلند شخصیت ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی دلیل دی جائے۔ اور کہتے ہیں کہ عربی میں ان کی تحریر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس شخص کا کیا ذکر کیا جائے، کیا تعریف کی جائے کہ جو برکت امیر المومنین علیہ السلام اور تعلیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے علم و منایا اور بلایا سے واقف تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ میثم اور رشید رحمت اللہ علیہ کے ہمسر تھے۔ اور کچھ روایات سے تاریخ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر خوشحال اور صاحب دولت اور اقبال تھے، یعنی کہ دنیاوی طور پہ بھی آپ ایک کامیاب شخص تصور کیے جاتے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید، سر پر بال کم لیکن دونوں کن پٹیوں پر زلفیں حسن میں چار چاند لگا رہی تھیں۔ اور یہ جو بالوں کے بارے میں، آپ کی زلفوں کے بارے میں جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، یہ اس لیے اہم ہے کہ حضرت میثم نے ایک پیش گوئی کی اور جس کا میں آگے جا کر ذکر کرتی ہوں، اور یہ وہ علم غیب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے، ان بندوں کو کہ جن کی نیت صاف ہوتی ہے، ان بندوں کو کہ جن کے دل میں توحید کا شعور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، جس طرح قرآن حکیم میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، جب انہوں نے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو میرے سامنے حاضر کرے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے،
تو ایک جن نے کہا کہ میں صبح سے شام تک یا آپ کی نشست برخاست ہونے تک وہ لا دوں گا، لیکن پھر ایک جس کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں آپ کو وہ تخت لا دوں گا، کتاب کا کچھ علم۔ اور پھر وہ وضاحت جو ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں مجالس میں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں، کہ مولا کے بارے میں تو قرآن میں ہے، جو مولا نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سورہ رعد کی آیت نمبر 43 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ مشرکین مکہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ یہ مولا نے خود جب مولا سے پوچھا اپنے کوئی فضائل بیان فرمائے تو آپ نے سورہ رعد کی اس آیت کی تلاوت کی، کل کتاب کا علم۔ یہ ہے نبی کی رسالت کے گواہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ اور کیا بات اس ہستی کی، حضرت حبیب ابن مظاہر کی، کہ جن کے استاد وہ ہیں کہ جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو کیا عجب ہے کہ ان کے پاس غیب کا یہ علم ہو کہ انہوں نے پیش گوئی کی۔ یہ وہ دن تھے کہ جب کوفے میں حضرت میثم اور رشید نسبتاً آزادی کے دن گزار رہے تھے۔ ایک روز حبیب ابن مظاہر اپنے خاندان کی بیٹھک کے قریب گھوڑے پر سوار ہوئے گزر رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، اپنے گھر کی بیٹھک کے قریب کھڑے ہوئے تھے، اور میثم تمار گھوڑے پر ادھر سے گزر رہے تھے۔ حبیب کو دیکھ کر واپس مڑے اور آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، اور گفتگو میں آنے والے واقعات کا ذکر کچھ اس طرح ہوا۔ اس عربی کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد بزرگ کو کہ جس کے سر کے آگے بال نہیں، شکم فربا ہے، خرما فروش ہے، اسے پکڑ لیا گیا ہے اور بوجہ محبت اہل بیت علیہ السلام، بوجہ محبت اہل بیت رسالت سولی پر کھینچ دیا گیا ہے، اور اسی سولی پر اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا۔ یہ حضرت حبیب ابن مظاہر بیان فرما رہے ہیں میثم تمار کو۔ میثم تمار جن کا بھی ہم ذکر انشاءاللہ کریں گے، امیر المومنین علیہ السلام کے خالص شیعہ، خالص محب، اور کوفے کے مشہور محب اہل بیت علیہ السلام۔ تمار کے لقب سے مشہور ہونے کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عام کاروبار تجارت اور کھجور بیچنا تھا، لیکن دوسرے پھلوں کے موسم میں موسمی پھل بھی بیچتے تھے۔ حبیب کی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ان کے گہرے تعلقات تھے، دوستی تھی، تبھی تو اس رازدارانہ بات کو، مستقبل کے واقعات کے بارے میں اس بات کو دوستوں نے اس لب و لہجے میں بیان فرمایا اور کہا میں حضرت میثم تمار، جب حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ پیش گوئی کی کہ میں ایک ایسے بزرگ مرد کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے سولی پر چڑھا دیا گیا ہے محبت اہل بیت میں، اور پہلے حلیہ بیان کیا دوستوں میں جس طرح بات ہوتی ہے، تو حضرت میثم تمار نے بھی جواب میں فرمایا کہ میں بھی اس شخص کو جانتا ہوں کہ جس کا رنگ سرخ اور دونوں اطراف کن پٹیوں پر 2 زلفیں ہیں۔ حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا، اسی مزاج میں، اسی طرح سے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ حضرت میثم تمار کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے اپنے وطن سے دور جا کر نبی کے نواسے کی نصرت میں شہید ہوگا، اور پھر اس کا سر اسی کوفے میں پھرایا جائے گا۔ اہل مجلس نے جب یہ باتیں سن لیں، لوگوں نے اوور ہیئر کیا تو کہنے لگے نعوذ باللہ کہ ہم نے ان جیسے 2 غلط گو لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، علم غیب سے نا واقف تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے،
تو لوگوں نے مذاق اڑایا مجلس نے، جنہوں نے سنا. جب میثم اور حبیب یہ باتیں کر کے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے کہ رشید آ گئے. اہل مجلس نے حضرت رشید سے یہ دونوں کی جو گفتگو تھی، جو مکالمہ ہوا تھا، یہ دہرایا، اور مذاق اڑانے کے انداز میں، مسخرے کے انداز میں، یہ کہنے کے انداز میں کہ یہ مغالطے سے کام لے رہے ہیں. اس کے جواب میں جب یہ باتیں سنی رشید نے دونوں کی، تو کہا کہ میثم ایک بات بھول گئے، اور وہ بات یہ تھی کہ سر حبیب کو لانے والے کا انعام دوسروں کے سر لانے والوں کے انعام سے 100 درہم زیادہ ہوگا. لوگوں نے یہ سنا تو انہیں بھی کہا کہ سبحان اللہ، یہ ایک اور تیسرے نکلے. یعنی کہ لوگوں نے انہیں جھوٹا کہا، انہیں سمجھا کہ یہ نعوذ باللہ کاذب ہے. اور وقت گزرا اور تاریخ نے دیکھا کہ عمرو بن حریث کے دروازے پر حضرت میثم کو سولی پر چڑھایا گیا، مولا علی کا ذکر کرنے کی سزا میں، اہل بیت سے محبت کی سزا میں. اور حضرت حبیب ابن مظاہر کے سر کو، جیسا کہ حضرت میثم نے کہا تھا، کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا. کوفے میں ابن زیاد کی جو گورنری کا دور تھا، جب ابن زیاد کوفے کا گورنر بنا، تو یہ شیعوں کے لیے بدترین آزمائش کا دور تھا. خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی تھی، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، سزا یاب کیا جاتا تھا، محبت اہل بیت علیہ السلام، حب علی کے جرم میں. اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، جیسے اس زمانے میں جو محلے کے چودھری یا انفلوئنشل لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو یہ فہمائش کر دی گئی تھی کہ خبردار کوئی شیعہ باقی نہ رہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا. منافقت کی جڑ تو مسلمانوں میں موجود تھی. اسی لیے جب لوگوں نے رسول سے ایک مرتبہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے ایمان نہیں لایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تم اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مزین کرو، آراستہ کرو. اور کہا کہ جب ذکر علی کیا جائے، جس کا چہرہ خوشگوار ہو جائے، پر مسرت ہو جائے، جس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جائیں، سمجھ لو کہ وہ مومن ہے. اور جس کا چہرہ بگڑنے لگے، اس پہ تناؤ کے آثار آ جائیں، سمجھ لو کہ وہ منافق ہے. تو ایسے منافقین تو معزز ناظرین شروع ہی میں، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں بے نقاب کیا، مدینے کی عورتیں جب آپ سے ملنے آئیں تو بے نقاب کیا کہ کس طرح خلافت کے اونٹ کو ہتھیار لیا وہ لوگ جنہیں خود رستے کی پہچان نہیں. اور پھر یہ حق غصب کرنے کی روایت ایک کے بعد ایک جاری رہی. اور جب ابن زیاد کوفے کا گورنر بنا، وہ وقت قریب تھا کہ اس ظلم کو اس کی آخری انتہا تک پہنچا دیا جائے. اس کی بنیاد اسی طرح صاحب دولت، انفلوئنشل لوگ جو اس وقت کے چودھری بنے ہوئے تھے، ان کو کہا گیا کہ کوئی شیعہ باقی نہ رہے. جبری تبدیلی یعنی ٹرانسفرز کی جاتی لوگوں کے مذہب کی، جبری تبدیلی کہ کسی جو شیعہ ہے اس کو جبر کر کے، اس کو ظلم کر کے، یا تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے، اس کی شہر بدر کر دیا جائے، اس کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، یا پھر اس کے مذہب کو ہی بدل دیا جائے، تبدیلی مذہب کے لیے اسے مجبور کیا جائے، جبر کیا جائے. شہر بدری یا جبری مذہب کی تبدیلی، جاگیریں جائیدادیں ضبط کرنا،
حب سے بھیجا، قید کرنا، ظلم کرنا. غربا و معززین آپس میں زیر و زبر ہو گئے. رشید اور میثم جیسے شیعان اہل بیت علیہ السلام بے دردی سے وہ اکابر ترین شیعہ شہید کیے گئے. ہانی و مسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے. تاریخ میں کچھ حوالے موجود ہیں لیکن یہ صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، درج نہیں کیا گیا کہ حبیب اس وقت شہر میں تھے یا نہیں. لیکن کوفہ اس وقت ابن زیاد کی گورنری کے وقت شیعان علی کے لیے زمین کفر سے زیادہ سخت گیر تھا. تو عین ممکن ہے کہ حبیب بھی اس زمانے میں یا تو شہر بدر کر دیے گئے ہوں یا آپ نے خود نقل مکانی کر لی ہو، ہجرت کر لی ہو. جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نینوا پہنچے اور پوچھنے والوں نے پوچھا کون سی جگہ ہے، تو آپ نے کہا کہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے. وہی عاشقان خدا، ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہیں. راویوں کی زباں بندی وہاں بھی کی گئی، تاریخ کے قلم کو جبر و استبداد سے وہاں بھی روکا گیا، ظلم و جبر کے ذریعے سچ کو چھپایا گیا ہے. جو پورے کا پورا سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس کی تاریخ کو بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس ذکر کو چھپانے کی، مٹانے کی حد درجہ کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد سے ہی، جس طرح من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کو چھپانے اور دبانے کی کوشش کی گئی، جس طرح اشہد ان علی ولی اللہ کو اذان میں سے چھپانے مٹانے کی کوشش کی گئی، جس کے لیے پھر وہ بیبیاں شام تک کا سفر کر کے اس لٹے ہوئے قافلے میں بی بی زینب علیہ السلام، بی بی سکینہ علیہ السلام، آج ان کی مبارک ذریحوں پر وہ اذان گونجتی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ کی جب صدا آتی، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیسے بی بی سکینہ علیہ السلام نے تماچے کھا کر اپنے دادا مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا علم بلند کیا. اس اعلان کی آواز ہماری سماعتوں تک پہنچائی. یہ ظلم، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی یہ مخالفت تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دنیا سے ظاہری رخصت کی. تاریخ میں اس لیے پوری طرح سے یہ بیان نہیں ہے کہ حبیب کب امام حسین علیہ السلام سے ملنے آئے، کیونکہ تاریخ بھی پوری طرح ہم تک پہنچائی نہیں گئی. پوری کوشش کی گئی اس واقعے کو، کربلا کی عظیم درسگاہ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنی، لیکن سلام بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کہ بی بی نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کی قربانی کی گواہی دی ہے، گواہ بنی ہے بی بی. کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام بے وطن ہو چکے تھے اور کوفے والے جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس دوران ایک دن حبیب ابن مظاہر کوفے میں ہی تھے اور خضاب خرید رہے تھے، بالوں کو رنگ کرنے کے لیے بازار سے خضاب خرید رہے تھے. اور کسی دوست نے اس وقت بات کی، اس وقت کے جو پولیٹیکل حالات تھے، جو ماحول تھا، اس کے بارے میں جب بات کی، کسی دوست نے ذکر کیا نصرت امام حسین علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو حبیب نے ایک مرتبہ جلال میں آ کر وہ خضاب پھینک دیا، نہیں خریدا، اور کہا کہ اب میرا خضاب خون سے ہوگا، خون سے، لہو سے میں اپنے بالوں کو رنگوں گا. یہ بھی مشہور ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ کر حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھ کر طلب فرمایا
اور اس خط میں فقیہ کوفہ سے خطاب کیا، لیکن بہت سے تاریخ دان ابن نما، ابن طاؤس، مفید اور ابن شہر آشوب اور مجلسی اس سلسلے میں خاموش ہیں، اور ان کے ارشادات میں سب سے پہلے حضرت حبیب کا تذکرہ 2 محرم کے بعد آیا ہے۔ عمر ابن سعد ملعون نے قرہ بن قیس کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر حضرت سے حالات حاضرہ پر بات چیت کرے۔ جب قرہ خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے آنے والے کے بارے میں دریافت کیا تو حبیب ابن مظاہر نے عرض کیا کہ جی حضور، آقا مولا، میں اس کو جانتا ہوں، یہ تمیم کی ایک شاخ ہے، حنظلہ کا آدمی ہے، ہماری اس سے قرابت یعنی رشتہ داری بھی ہے، اور رشتے میں یہ میرا بھانجا ہے۔ میں اسے خوش عقیدہ سمجھتا رہا ہوں، اور میرے نزدیک میرا خیال نہیں تھا کہ یہ شخص اس مارکے میں شریک ہوگا، یعنی یزید کا ساتھ دے گا۔ جب قرہ ابن سعد نے پیغام پہنچایا، امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی اور جانے لگا تو حبیب نے بڑھ کر روکا اور کہا، قرہ، کیا تم پھر سے ان ظالموں کے پاس جا رہے ہو؟ آؤ اس عظیم نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی مدد کرو۔ اندھیروں سے اجالوں کی طرف بلا رہے ہیں حبیب، خدا تمہیں توفیق دے۔ لیکن قرہ واپس چلا گیا، ہدایت نہ پا سکا۔ 9 محرم کو شمر کربلا میں موجود تھا، اس کی خوں آشامی نے حالات بدل دیے تھے۔ عصر کے بعد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک رونے کی آواز سن کر اٹھے تو در خیمہ پر بی بی زینب علیہ السلام تھی، گریہ فرما رہی تھیں۔ بہن کو تسلی دی اور کہا کہ بہن، عالم خواب میں ابھی نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میری موت کی خبر دے کر گئے۔ شہزادی نے کہا، بھائی، یہ فوجوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کیسی فوجیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا کہ ذرا جا کر ان افواج سے آنے کا سبب پوچھو اور دیکھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام 20 جانثاروں کو لے کر آگے بڑھے تو ان 20 سواروں میں سے زہیر بن قین کے ساتھ ساتھ حضرت حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ اس وفد نے جا کر کیا بات کی اور کن کن افراد نے گفتگو میں حصہ لیا، تاریخ اس پہ زیادہ تر خاموش ہے، لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا ہی لکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام گفتگو کا نتیجہ امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے واپس تشریف لائے، اور یہ حضرات دشمن فوج کے سامنے معاملات میں غور و فکر کی دعوت اور تقوی پر تقاریر کرتے رہے، انہیں سمجھایا کہ امام مظلوم سے جنگ نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ عباس، جاؤ، اگر ہو سکے تو صبح تک جنگ ملتوی کر دی جائے اور ان لوگوں کو رات بھر کے لیے ٹال دو تاکہ رات کو پروردگار کی عبادت کر لیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا اور استغفار کو میں پسند کرتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام واپس تشریف لائے، دشمن نے 1 رات کی تاخیر منظور کی۔ عمر سعد نے اپنا قاصد بھیج کر باقاعدہ اجازت نامہ بھیجا۔ پوری رات حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عبادت و تلاوت کرتے رہے۔ صبح کو حبیب ابن مظاہر میسرہ کے لشکر کے سردار نامزد فرمائے گئے۔
دشمن کے بائیں بازو کا سردار شمر ملعون تھا، شمر بن ذیلجوشن۔ عمر سعد فوج لے کر آگے بڑھا، انصار باوفا جوابی کارروائی کے لیے تیار تھے۔ شمر نے جب گستاخی شروع کی تو مسلم بن اوسجا آگے بڑھے کہ اس کا جواب دیں اور جنگ شروع کر دیں، لیکن امام علیہ السلام نے کہا کہ مسلم پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ پھر ذوالجناح پر سوار ہو کر فوج اعداء کے سامنے تشریف لائے، ایک مختصر تقریر فرمائی، ان تمام لوگوں کو خوف خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا عہد یاد دلایا، اپنی عظمت، حق پرستی، صداقت، حقانیت، توحید سمجھائی، لیکن شمر اپنی جسارتوں سے باز نہ آیا تو حبیب ابن مظاہر بے چین ہو گئے اور پکار کر کہا، شمر کو جواب دیا حبیب ابن مظاہر نے، خدا کی قسم ہمارے نزدیک تو مشرک ہے، ہم سب انصار مانتے ہیں کہ تو واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے، تو تیری سمجھ میں حق بات کیوں کر آئے گی؟ حبیب نے جس طرح تصدیق امام حسین علیہ السلام کی، جس طرح تکذیب شمر ملعون کی، جس طرح جرأت ایمانی سے کام لیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آنے والی دنیا کو بتا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی آواز پر، حل من ناصر ینصرنا کی آواز پہ جو لبیک نہیں کہے گا وہ وہی ہے کہ جس کے دل کو مہر لگا کر سخت کر دیا گیا ہے۔ میدان گرم ہو چکا تھا، جانثار باری باری شہادت پا رہے تھے۔ حبیب امام مظلوم کے ہم رکاب تھے، آزمائشوں پر آزمائشیں ایمان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اللہ کے ایک مخلص بندے سید القرآن نے دیکھا کہ حبیب کھڑے مسکرا رہے ہیں، بڑھ کر حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا، بھائی یہ مسکرانے کا وقت کہاں؟ حبیب نے کہا، اس موقع سے زیادہ مسرت کا موقع کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اس مسرت کا سبب صرف یہ ہے کہ یہ ظالم ہم پر حملہ کریں اور ہم فوراً جام شہادت نوش کریں، حور عین سے ہم کنار ہوں۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حبیب کتنے مطمئن مزاج، باہمت، بلند نگاہ، جری اور بہادر تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو ان پر بھروسہ تھا اور انہیں اپنے موقف پر اطمینان، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب عمرو بن حجاج نے حملہ کیا، حضرت مسلم بن اوسجا اسدی زخمی ہو کر گرے تو حبیب بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسلم کے سرہانے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن اوسجا کو دعا دی، مسلم تم پر خدا کی رحمتیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی عمریں پوری کر چکے، کچھ لوگ منتظر ہیں، اور وہ لوگ مشیت ایزدی کو ذرا بھی نہیں بدل سکتے۔ تو جناب حبیب نے اس وقت کہا، مسلم تمہاری رحلت میرے لیے بہت بڑا سخت واقعہ ہے، تمہیں جنت مبارک ہو۔ مسلم نے آخری ہچکیاں لیتے ہوئے فرمایا، حبیب خدا تمہیں بھی نیکیوں کی بشارت دے۔ حبیب نے کہا، اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ میں ابھی اسی لمحے تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا کہ میں تم سے کچھ وصیتیں ضرور سنتا۔ ابھی یہ لوگ دل بھر کے باتیں بھی نہ کر سکے تھے کہ شمر نے حملہ کر دیا، مسلم جنت کو سدھارے۔ شمر چونکہ بائیں بازو کا سردار تھا، اسی لیے حبیب ابن مظاہر کو دستے کا مقابلہ کرنا تھا، کہ حبیب ابن مظاہر جس دستے کے سالار تھے اس کو مقابلہ کرنا تھا۔ دشمن ناکام ہوا، تیر اندازوں کو حبیب ابن مظاہر کی جو فوج کا دستہ تھا اس نے للکارا، قیامت کا رن تھا، ظہر کا وقت تھا، اس وقت نماز کی درخواست کی گئی، لیکن جنگ روکنے کو دشمن اس وقت بھی تیار نہیں تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کس طرح سے وہ نماز ادا کی
انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم گفتگو کے سلسلے کو جہاں سے آج منقطع کر رہے ہیں وہیں سے جاری کریں گے، کیونکہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی۔ اصحاب حسین، انصار حسین کی زندگیوں، ان کی شہادتوں، کربلا میں ان کی عظیم قربانیوں کا مطالعہ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، تو معزز ناظرین ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں کہ ہم کس طرح امام عالی مقام علیہ السلام نے جو آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، یقیناً وہ صرف اس روز عاشور کے لیے نہیں تھی بلکہ تا قیامت تھی۔ اور یہ جاننا، یہ جستجو کرنا، یہ غور و فکر کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم کس طرح لبیک یا حسین صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، اپنی فکر سے، اپنے کردار سے، اپنے الفاظ سے کس طرح سے ہم صحیح معنوں میں لبیک یا حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، اپنے دل کو کس طرح ایمان کے نور سے بھر سکتے ہیں اور پھر اس نور کی روشنی اور دوسرے دلوں میں، دوسرے لوگوں کے قلوب میں منتقل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو رزق کے خواہاں ہیں، رزق حسن کا واسطہ تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہیں، تیری جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کا واسطہ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما، پاک و طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے گھر ہیں وہ گھر دے، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو۔ یا اللہ، ہمیں باب مدینۃ العلم خطیب منبر سلونی کے صدقے میں ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ۔